محترم جناب حافظ محمد اکرم صاحب، میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج کی بابرکت محفل بسلسلہ ایصال ثواب چودھری بلال صاحب اور زاور صاحب انہوں نے والد گرامی چودھری شبیر صاحب مرحوم مغفور دی ایصال ثواب کی خاطر میں تسی سارے جمایا اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مرحوم دی بخشش فرمائے، لواحقین صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے، صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، آپ حضرات دے سامنے قرآن پاک وچوں چند کلمات دی بات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال حضور دا صدقہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے میں تو انو سب نوستے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان تواڈے رب نے فیصلہ کر لیا ہے، اے محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے۔ یا اللہ کی فیصلہ فرمایا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جائے، اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جائے۔ اللہ دے سوا کسی دی عبادت ہوندی کوئی نہیں، عبادت دے لائق ذات صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، اور سب تو پہلے مقام بھی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ سبحان اللہ، آکھو سارے سبحان اللہ۔ پہلا مقام اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، پہلے توحید، پھر رسالت لا الہ الا اللہ، پھر اگے محمد رسول اللہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ الحمدللہ سی اہل سنت و جماعت ساڑھا پکا عقیدہ ہے کہ عبادت لائق ذات صرف اللہ دی، سارے بولو صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، اللہ دے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اور میرے پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ، آپ جنہوں اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کر دے رہے، تسی اکثر نیٹ تے پیر نصیر صاحب دے بیان دیکھو سننے نو مل دے لے۔ پیر صاحب فرماتے رہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ سبحان اللہ، کدی تو ہی بھی سبحان اللہ کیا کرو، مل کے سارے بولو سبحان اللہ۔ پھر سنو کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر پیر صاحب آدھے رہو یا تھے دنیا تے فیصلے کر دیں دو ہے جنمیت ہے جنتی ہے، سنو کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، اگلی گل جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ویلے عمل تلنے نے بتا تو پھر لگڑا ہے بھئی کھوٹا کیڑا ہے تے کھرا کیڑا ہے۔ اور اگلے شعر وچ آپ نے جتنی عظیم ہستیاں نے گنا دتیاں نے، انبیاء کرام، اولیاء کرام، تابعین، صحابہ، اہل بیت، تو جس ویلے انہاں تے کوئی وقت آیا تو انہاں کی کیتا ہے، اور اس دے اندر ساڑھے واسطے سبق ہے۔ شعور رکھن والے حضرات توجہ فرمایا جے، جنہوں شعور کوئی نہیں اس نے گل ہی کوئی نہیں نا۔ پیر صاحب کی آتے نے انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، سبحان اللہ، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی،
تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی پھر انہوں نے کی کیتا ہے، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ یا اللہ جی تو مشکل کشا نہیں تو پھر کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے ذات اللہ دیے، مقام اس ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جائے، تے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید دے نال ہی نہ جوڑ کے ذکر کیتا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبحان اللہ، کہ اپنے ماں باپ دے نال احسان کریا کرو، اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرو، اچھا سلوک کرو۔ حضرات دی وقار مختصر ٹائم میں میں آج اس کے اندر باپ دی شان تھوڑی جی عرض کرنا چاہاں گا۔ ماں دی شان تسی اکثر سن دے ہو، علماء کو بھی اور نعت خانہ کو بھی، ماں دی شان برحق کے یہ دے اندر کوئی شک نہیں کہ ماں دی بڑی شان ہے، پر باپ دی بھی تے کوئی شان ہے نا۔ اے جس باپ نے اپنی ساری جوانی لا دیتی ہے، محنت مزدوری کر دیا، ہتھاں میں شالے پا دیتے نے، وہ دی بھی تے کوئی شان ہے۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے تے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کی کرے کہ جو انہوں پتہ لگے کہ میرے تے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر وچ بڈھے بابے نو ویکھ لے۔ سبحان اللہ، اور بابے تہاڈی شان بیان کرنا، بولو تسی بھی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، گھر وچ بزرگ نو ویکھ لے، ابا جی نو ویکھ لے، گھر وچ ابا جی نو ویکھے، جے تے تیرا باپ تیرے تے راضی ہے سمجھ لے رب بھی راضی۔ سبحان اللہ، تے جے ابے ہری ناراض نے تے پھر سمجھ لے رب بھی۔ رب نے باپ دی رضا وچ اپنی رضا رکھ دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا اگر تیرے تے تیرا باپ راضی ہے سمجھ لے رب راضی ہے، باپ ناراض ہے سمجھ لے رب ناراض ہے۔ حضرات دی وقار پھر سانو باہر ویکھنے دی ضرورت کوئی نہیں، اندر ویکھنا پوے گا، گھر وچ چھاتی مارنی پوے گی۔ اور بلے شاہ صاحب نے فرمایا سی بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑ رہے، جیڑا گھر بیٹھے انہوں پھڑتا ہی نہیں، گھر کدی اسی نظر ماری کوئی نہیں، باہر ویکھنے ہاں۔ اور میرے قبلہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ، علامہ نور محمد چشتی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے بیانات دے اندر اکثر فرماندے ہوندے سن اسی باہر دے پیراں دے ہاتھ چومنے ہاں، نجائز نہیں، جائز دے ہاتھ چومنا۔ میں الحمدللہ خود ایک آستانے دا خادم ہاں، گدی نشین نہیں کہندا، خادم ہی کہندا، آستانے ایک دا خادم ہاں، لیکن میں عرض کر رہا سماعت فرماؤ، حضرات دی وقار باہر اسی پیراں دے ہاتھ چومنے ہاں تے پیر بھی چومنے ہاں۔ والد صاحب فرماندے ہوندے سن تے ابا جی نال کدی سیدھے ہاتھ نال سلام ہی نہیں لیا، ابا جی بلان نہ جان رہو کھلو جو میں باہروں یاراں دی سونا میں تہاڈی بھی سن لیندے۔ حضرات دی وقار نہیں، پیر صاحب نو آکھیں دا دعا دا انہاں کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں، مصروف ہی بڑے ہوندے نے، تے ایک واری رو کے ابا جی نو کدی آکھنا ابا جی بڑا پریشان آ، بڑی مصیبت پے گی، کسے پاسوں کوئی نہیں کم چلدا، تے ابا جی نے رو کے ایک واری اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنی ہے تے تیرا اس ویلے کم بڑھ جانا ہے۔ سبحان اللہ، حضرات دی وقار ابن کثیر نے لکھیا ہے کہ ایک باپ سی دے 4 بیٹے سن، ایک باپ دے 4 بیٹے نے، انہاں وچوں سب تو چھوٹا جڑا ہے او باپ دے نال پیار کرن والا ہے، محبت کرن والا ہے۔ حضرات دی وقار اے دل دے اندر خدمت دا شوق رکھدا ہے، ابا جی دی خدمت کرنے دا، ابا جی دے نال پیار کردا ہے۔ ایک دن چواں پراواں نو بٹھا کے تینا دوسریاں نو ہی بلا کے آندا ہے، اوے میرے او پراوو اج ایک نہ فیصلہ کر لویے۔ انہیں آکھا کی فیصلہ کرنا چاہنا ہے؟ او چھوٹا آندا ہے فیصلہ اے کرنے جیڑا ابا جی دی
خدمت کرے گا انہوں وراثت وچوں حصہ کوئی نہیں ملے گا. عجیب فیصلہ. حالانکہ زیادہ ملنا چاہیے جڑا خدمت کردا ہے، پر او جانن والا ہے کہ ابا دی خدمت کریے، باپ دی خدمت کریے تے رب کنے رنگ لا دیندا ہے، کنے کرم ہو جاندے نے، مہربانیاں ہو جاندیاں نے. حضرات دی وقار انہیں جس ویلے اپنے بھراواں دے نال گل کیتی ہے، میرا جناب والا خطاب جیڑا ہے میری گفتگو ہے اے انہاں نوجواناں دے واسطے جنہاں دے باپ زندہ نے، ماں باپ زندہ نے، او توجہ دے نال گل سنیا جے. اے بابیاں دے جنہاں دے ٹر گئے نے، انہاں دے تے چلے گئے نے، یار جنہاں دے زندہ نے او قدر کر لو، سماعت فرمایا جے. او نوجوان کہن لگاؤ کہ او میرے اوپراؤ فیصلہ کر لینے جڑا ابا جی دی خدمت کرے گا انہوں وراثت وچوں حصہ نہیں ملے گا، انہیں خدمت لے لئیے. او دوسرے پرا دنیا دار سن، لالچی سن، انہاں کیا سانوں جناب والا مشورہ کر لین دے. تینہ پراواں نے بے کے مشورہ کیتا ہے، انہاں کیا اچھا جے ایڈا ہی ٹھیکیدار بن دے خدمت دا، پھر آخنے خدمت تو لے وراثت اسی لے لینے. خدمت تو ابا جی دی لے وراثت اسی تینے برا تقسیم کر لینے. حضرات دی وقار پھر کی ہوندا ہے. او جنہیں آکھا ٹھیک ہے مینوں اس گل تے جناب والا کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے ساری وراثت تسی لے لو، مینوں صرف ابا جی دی خدمت چاہیے. او نوجوان ابا جی دی خدمت کردا ہے. دوسرے بھراواں سوچیا بابا ہن بڈھا ہو گیا ہے، ہن انہیں کیڑا کما کے لیاونا ہے، انہیں کیڑی چیز سانوں دینی ہے. اس پر او بچہ جان دے پر جڑی دعاواں ابا جی نے کرنیاں نے او سیدھیاں عرش تے جانیاں نے، او تھلے نہیں رہنیاں، سیدھیاں اللہ دی بارگاہ وچ جانیاں نے. حضرات دی وقار او نوجوان روزانہ باہر جاندا ہے، محنت مزدوری کردا ہے، کدی دیہڑی لگ گئی ہے کدی نہیں لگی، جو جناب والا ملدا ہے لیا کہ ابا جی دی گود وچ رکھ دیندا ہے، چولی وچ رکھ دیندا ہے. باپ نو تیرے پیسیاں دی ضرورت کوئی نہیں، تیری محبت دی ضرورت ہوندی ہے. اوے نوجوانہ تیرے پیسیاں دی ضرورت ماں باپ نو کوئی نہیں ہوندی، تیری محبت دی ضرورت ہے. جس ویلے پتر لیا کے دیندا ہے، بابا جی نے کتھے لے کے جانے نے، انہاں تے خرچ ہو جاندے نے، ابا جی خوش ہوندے نے، انجات چک کے آندے نے یا اللہ اے میرا پتر میرے نال بڑا پیار کردا ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا اینو کسے دا محتاج نہ کری. سارے بولو سبحان اللہ. یا اللہ انہوں کسے دا محتاج نہ کری. حضرات دی وقار دن گزردے جا رہے نے حتیٰ کہ ابا جی بیمار شدید بیمار ہو گئے، آخری ٹائم قریب آ جاندا ہے. ہن جناب والا کی ہوندا ہے تسی جان دے ہو، بابا جا رہا ہوئے، باپ دنیا تو جا رہا ہوئے تے آخری ٹائم کی آخدا ہے او میرے پتر نو بلا، او میرے پتر نو بلا کے لیا، میں جاندی واری اپنے پتر دا منہ ہی ویکھ لواں، جاندی واری اپنے بیٹے دا منہ ویکھ لواں. جناب والا بیٹے نو بابا کہندا جا وڈے نو بلا کے لیا، پھر اس تو نکے نو بلا کے لیا، پھر اس تو نکے نو بلا کے لیا. حضرات دی وقار میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی کہہ گے لوگ سیانے، سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گے لوگ سیانے. اے میوا نبیاں منگیا کر کر عذر بہانے. اے پتراں والا میوہ تے نبیاں نے بھی منگیا ہے. حضرات دی وقار کی ہوندا ہے او پتر جاندا ہے پرا بڑے پرا کول، وہ آندا میرے کول ٹائم کوئی نہیں، دوسرے کول گیا انہیں بھی آکھیا میرے کول ٹائم کوئی نہیں، تیسرے کول جس ویلے آیا ہے
کہنے لگا یار آج ابا جی ان چند کھڑیاں دے مہمان نے آ کے ایک واری مل لینا ابا جی دے نال ملاقات کر لے بابا رو رہا ہے وے جاندیاں جاندیاں اپنے پتر نو مل لواں انہیں آکھیا بڑا شیار ہے بڑا چلا کے لگدا ہے ہن حصہ لین واسطے مرنا کرنا ہوئے دا بیدا تے حصہ لین واسطے بلا رہا ہے انہیں آکھیا نہیں نہیں میں اس گلے نہیں بلا رہا ابا جی بلاندے نہیں پیا کے زیارت کر لے مل لے ہن جناب والا کوئی بھی پرا نہیں آیا سارے دنیا وچ رجے ہوئے نے سارے مال دے لالچی نے انہاں کیا وراثت تے لے لئیے ہن ابے نو کی کرنا ہے جناب والا جس ویلے پتر آندا ہے گھر واپس آیا ہے ویکھدا ہے ابا جی آخری ساواں وچ نے آخری ساواں وچ نے جس ویلے پتر نے آ کے دسیا ابا جی پتر تواڈے کوئی نہیں آئے انہیں آکھیا جاؤ بد نصیبو جاندی وار بھی منو نہیں ہو مل سکے حضرات دی وقار پھر بابے نے جاندیاں جاندیاں پھر انجات اٹھائے نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دے یا اللہ اس نکے پتر نے میری بڑی خدمت کیتی ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا آیا انہوں کسے دا محتاج نہ کری سبحان اللہ یا اللہ انہوں کسے دا محتاج نہ کری انہوں کسے چیز دی کمی نہ آون دویں حضرات دی وقار بابا دعا کردہ ادھروں جناب والا اللہ رسول نو یاد کردیاں دنیا تو ٹر جاندا ہے ان جناب والا نکا پتر ابا جی نو لے کے جاندا ہے دفنا کے آندا ہے دفنا کے جس ویلے واپس گھر آندا ہے حضرات دی وقار اے تے چودھری بلال صاحب نو پوچھو نہ یا انہاں دے دوسرے بھائی نو پوچھو نہ جس ویلے باپ ٹر جائے پھر کی حالت ہوندی ہے جس ویلے پینا براواں دے اندر بندہ بیٹھا ہوندا ہے پھر محسوس کوئی نہیں ہوندا جس ویلے رات نو گھر وچ ہوندا ہے جتھے چار بھائی ابا جی دی ہوندی ہے ویکھ کے تے روندا ہے ایتھے میرا باپ سوندا سی ایتھے میرا باپ بیٹھدا سی میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے یار محبتاں والے تے نال ہی لے گے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائے کیڑے پاسے باپ ملے سر ننگا ہوندا اتے ویر مرے کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی حضرات دی وقار پتر واپس آ گیا ہے ان ابا جی دے گاؤں میں چروندا ہے جناب والا دن گزرتے جا رہے ہیں ایک دن کی ہوندا ہے خواہ وچ ایک بزرگ آمدے نے کہن لگے او باپ دی خدمت کرن والیا نیک پترا جا فلاں درخت دے تھلے 10 درہم پینی لے جا کے او خدمت کرن والا پتر کی آخدا ہے بابا جی کیا انہاں وچ برکت ہے کہ نہیں بابے ریاں دے برکت کوئی نہیں کہندے پھر منوں ہی انہاں دی ضرورت کوئی نہیں پھر خواہ وچ بزرگ ملے انہاں آکھیا او درخت دے تھلے نے درہم پے نے پھر نوجوان آکھدا ہے بابا جی انہاں وچ برکت ہے کہ کوئی نہیں بابے ریاں دے برکت کوئی نہیں پھر تیسری واری خواب آئی فرمایا 1 درہم پہ آئی جا کے لے کنے پہ نے 1 درہم پہ آئی لے انہیں آکھیا جناب انہیں وچ برکت ہے کہ نہیں بابے ری کہن لگے بڑی برکت ہے بڑی برکت لے جا اس نوجوان نے 1 درہم اٹھایا ہے انج لے کے بازار والا آ رہا ہے پہلے کدی دیاڑی لگی نہیں لگی کدی جناب والا کھانو ہے کدی کوئی نہیں اج کہن لگا اللہ نے کرم فرمایا پیسے لبے نے چلو بچیاں واسطے کوئی چیز لے چلا بازار وچ آیا تے آواز لگ رہی ہے 1 درہم دیاں 2 مچھیاں
ایک درہم دیا 2 مچھیاں لے لو. او جوان نوجوان کہن لگا مینوں دے دے جناب والا. لے کے گھر آیا نا بیوی نو کہن لگا انہاں نو صاف کر. جس ویلے ایک مچھلی دا پیٹ کھولدا ہے او دے وچوں موتی نکلدا ہے. اے باپ دی خدمت جڑی رنگ لال لگی. مختصر کرے توجہ فرماؤ. موتی نکلیا. بیوی نے آکھیا اوے کرما لیا ویکھ موتی نکلیا ہی. انہیں آکھیا لیا موتی مینوں دے تو انہوں صاف کرنا. میں ویچ کے اپنا بازار لے گیا. جس ویلے سنار کول جاندا ہے تے سنارا کہن لگا کہ دی قیمت ہی بہت زیادہ ہے تینوں کتھوں مل گیا ہے میں نہیں ادا کر سکدا. انہیں آکھیا تو نہیں دے سکدا تے کون دے گا. انہیں آکھیا سارا سرافا بازار ویچ دیتا جائے تے تاں وی دی قیمت نہیں پوری ہو سکتی. پھر انہیں آکھیا کون خرید سکدا ہے. انہیں آکھیا بادشاہ کو لے جا وقت دا بادشاہ لے سکدا ہے. حضرات دی وقار بادشاہ کل موتی جاندا ہے. بادشاہ نے وہ بندے بلائے. انہیں آکھیا ویکھو تے صحیح دی قیمت کنی ہے. قیمت تو جناب والا جنی ایسی اس تو نہ تھوڑی لائی. انہیں آکھیا 30 خچراں سونے چاندی دیاں لدیاں ہوئیاں. 1-2 تولا نہیں 30 خچراں. خچر جانتے ہو نا سونے تے چاندی تے نقدی مال دے نال لدیاں ہوئی. انہیں آکھیا بادشاہ دی یہ قیمت ہے. بادشاہ نے او موتی لیا تو انہیں آکھیا جنیاں لے بھی موجہ کر جا. پہلے سب تو غریب اپنا گھر بھی کوئی نہیں تے پر باپ دی دعا دا صدقہ جو سارے نال امیر ہو گیا ہے. سارے نال امیر ہو گیا ہے. پھر جناب والا دن گزرے نا بادشاہ نے وہ اندر گل بات ہوئی. انہیں آکھیا جناب یہ موتی کلا نہیں ہوندا 2 ہوندے نے پتہ کراؤ دوجا کتھے. انہیں آکھیا وہ دے کول ہی ہونا ہے. فوجی بھیجے جناب سپاہی گئے انہیں بلا کے لیا اس نوجوان نو. انہیں آکھیا دوسرا کتھے. انہیں آکھیا وہ بھی میرے کول ہی. بادشاہ کہنے لگا وہ بھی دے. انہیں آکھیا بادشاہ سلامت اگلا تسا موتی لیا اپنی مرضی دے نال ہن قیمت لانی ہے میں اپنی مرضی دے نال. انہیں آکھیا منگ کی منگنا ہے. انہیں آکھیا اگے 30 خچراں دیتیاں جی ہن 60 لواں گا. کنیاں لواں گا 60 لواں گا. بادشاہ نے انہاں بندیاں نوں پوچھا. انہاں آکھیا جی واقعی دی قیمت ہے نہیں. انہاں آکھیا جی دے دو. حضرات دی وقار 90 خچراں سونے تے چاندی دے نال لدیاں ہوئیاں. او بھرا جڑے سمجھدے سن غریب ہے مسکین ہے ہن جس ویلے ویکھدے نا شانہ پہ تے پھر وہ آ گئے تے ہن جناب والا ترلے منتاں پہ کردے نے. پر انہیں آکھیا اوے چلیو تسا مرلیاں پیچھے گئے ہو تسا مال پیچھے گئے ہو میں ابا جی دیاں دعاواں پیچھے گیا. سبحان اللہ. تے میرے ابا جی دیاں دعاواں دا صدقہ رب تعالیٰ نے یہ سارا کرم میرے تے فرما دیتا ہے. حضرات دی وقار بس تقریر ختم ہے کہ آخری گل یہی ہے کہ اپنے ماں باپ دی خدمت کرو. پیسیاں نو ترجیح نہ دو دولت نو ترجیح نہ دیو مکاناں نو نہ کوٹھیاں کاراں کچھ نہیں. ماں باپ دی خدمت کرو تو انشاءاللہ رب رنگ لا دے گا. اللہ دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال حضور دا صدقہ مرحوم دی بخشش فرمائے. لواحقین صبر